اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بڑی مشہور سورت ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں اس کو. یہ ایک مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو، مکہ کے اندر میجورٹی قریش کے لوگوں کو، پورا مکہ انہی لوگوں سے آباد ہے. اللہ کے رسول کا خاندان بھی وہی تھا اور مکہ میں زیادہ تر لوگوں کا قبیلہ جو ہے وہ قریش سے جا کر کے ملتا. اللہ نے مکہ والوں کو اپنا ایک احسان یاد کیا. احسان کیا تھا؟ اللہ نے احسان کی یاد دلایا کہ اس دور میں جبکہ پورے عرب میں تجارت کرنا دنیا کا سب سے مشکل تھا، راستوں میں جگہ جگہ ڈاکو رہتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے. اے مکہ والوں، ہم نے تم کو سب سے پہلے تو ہم نے تم کو مکہ میں پیدا کیا، ایک ایسی جگہ پیدا کیا جب کوئی لوٹ مار نہیں کر سکتا. مکہ کا احترام کرتے تھے. اپنے باپ کے قاتل کو بھی آدمی حرم میں دیکھ کر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اتنا حرم کا احترام کا دور جاری ہے. تو اس مکہ میں ہونے کی وجہ سے تم کو ایک سیکیورٹی حاصل ہے، ایک امن حاصل ہے. تم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ تم مکہ میں رہتے ہو، تمہاری سماج کے اندر ایک پوزیشن ہے، ایک مقام ہے، تمہارے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ خانے کعبہ کے رکھوالے ہیں، خانے کعبہ کے نگراں ہیں، تو تم بڑے سکون سے بزنس کرتے ہو. سال میں 2 چکر لگاتے ہو تم مکہ سے شام. اس زمانے میں دنیا کی بڑی تجارت کی منڈی تھی شام. مکہ والے ہر سال اپنا مال تجارت لے کر کے مکہ سے شام جاتے. ایک سفر گرمی میں کرتے تھے، ایک سفر جاڑے میں. اللہ نے فرمایا لإيلاف قریش، اے قریش کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تم گرمی میں بھی بڑی آسانی سے سفر کر لیتے ہو، تم جاڑے میں بھی بڑی آسانی سے سفر کر لیتے ہو. جس دور میں سفر کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، چوروں کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری روزی روٹی کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے مکہ والو، جب اس خانے کعبہ کی وجہ سے تم کو یہ مقام حاصل ہے تو اس خانے کعبہ کے رب کی تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کا جو رب ہے اللہ، تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ایک دنیا کا اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا میرے بھائی، کہ وہ اللہ، وہ پالنہار جو ہمیں روزی روٹی دے رہا ہے، چین سے کھا پی لیں، اس کو چھوڑ کر کے ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کریں. کوئی زمین کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آسمان کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کر رہا ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے میرے بھائی. یہ سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ. اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو اپنی یہ نعمت یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم کو سکون کی روزی دی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جو تم کو بھوک کے حالات میں کھانا دیتا ہے. پورے مکہ میں سوکھا پڑ جائے لیکن تم کو کھانے کی کمی نہیں ہے. اور پورے مکہ، پورے عرب کے اندر جب بے چینی اور بدامنی
चैन से रखता है, वआमनहुम मिनल खौफ, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अमन देता है, तुम्हें खौफ से बचाता है। ये सूरत करीमा पढ़ने का मेरा मकसद ये बताना आपको है कि रोजी रोटी का चलना, इंसान का फाइनेंशियली मजबूत होना, माशी तौर पर मजबूत होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी है। इंसान की अगर रोजी रोटी न चले, इंसान का कारोबार न चले, सीधे सीधे लफ्जों में कहा जाए इंसान के घर में आमदनी न हो, खर्च ज्यादा हो, भाई साहब इबादत में मन नहीं लगेगा, नमाज सुकून से आदमी नहीं अदा कर सकता, शौहर बीवी के ताल्लुकात नहीं निभाए जा सकते, माँ बाप बच्चों का हक नहीं अदा कर सकते, बच्चे माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते, तमाम चीजें जुड़ी है रोजी रोटी। तो क्या हमारी शरीयत इतने अहम मसले को नजरअंदाज कर देगी? हमारी शरीयत बस हमसे कहती है रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, सच बोलो, बस यही तक हमारी शरीयत है? जी, हमारी शरीयत में रोजी रोटी के मसले को भी बड़ी अहमियत है। रोजी रोटी का मसला बहुत जिंदगी का बड़ा अहम मसला है, और हमारी शरीयत ने हमारी पूरी रहनुमाई की है कि रोजी रोटी के मसले को कैसे हल किया जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए, उस दौर में रोजी रोटी का मसला बहुत बड़ा मसला। अरे गरीबी और भूखमरी के ये हालात थे कि इंसान सिर्फ इस डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देता था कि मैं इसको कैसे खिलाऊं। अल्लाह ताला ने कुरान में रक्षा की जाए, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से तुम कत्ल न किया करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी रोजी हम ही देते हैं, तुमको भी रोजी हम ही देते हैं। इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितान कबीरा, औलाद का कत्ल दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों कत्ल करते थे औलाद? अल्लाह का रोजी रोटी का मसला था, इसलिए कभी तो इस डर से कत्ल कर देते थे कि कैसे खिलाएंगे, और कभी इसलिए भी कत्ल कर देते थे कि हमारी हालत नहीं बच्चा पैदा करे। अल्लाह ने फरमाया सूरह आमीन सजदा में, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मेरे बंदो तुम अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से तुम कत्ल न करो। तुमको भी रोजी हम देते, उनको भी रोजी। तो रोजी रोटी का मसला ऐसा था कि इस मसले की वजह से लोग औलाद को कत्ल कर देते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हमेशा रोजी रोटी के मसले के मामले में रहनुमाई करते थे। आपने दुनिया को तालीम दी अपने हाथ से कमाने, मेहनत करने की, मजदूरी करने। खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने बकरियां चराई हैं, और बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी फरमाते कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने बकरी न चराई। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह ने अपने नबियों से बकरी को चरवाई थी। बकरी चराना तो हमारी नजर में दुनिया का बड़ा हकीर काम, और अल्लाह के नबी कह रहे, बुखारी की रिवायत है, मा मिन नबिय्यिन इल्ला रअल गनम, हर नबी ने बकरी चराई। इस हदीस की शरह उलमा ने लिखा है कि बकरी चराने के पीछे भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है। बकरी चराना बड़े सब्र का काम है। जो इंसान बकरी चरा सकता है उसके अंदर ज़ब्त और बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह ने अपने नबियों से पहले बकरी चरवाने का काम किया कि तुम्हें उम्मत की क़ियादत करना है, तुम्हें पूरी कम्युनिटी का इमाम बनाया जाएगा, तुम्हें पूरी कौम का सरदार बनाया जाएगा। तो हर नबी ने बकरी, हमारे नबी ने बकरी चराई, हमारे नबी ने बिजनेस किया है, तिजारत किया है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया सबसे बेहतरीन काम कौन सा है? अय्युल कस्ब अफजल, उसमें रहमत के राय, सबसे बेहतरीन कमाई कौन सी? अल्लाह के नबी ने फरमाया बैउल मबरूर, ऐसी तिजारत जो मबरूर। मबरूर का मतलब क्या होता है? मबरूर का मतलब होता है नेकी और भलाई वाली तिजारत। ऐसी तिजारत जिसकी बुनियाद भलाई पर हो, किसी का खून चूसने की नीयत ना हो, किसी का फ्रॉड करने की नीयत ना हो, किसी को धोखा देने की नीयत ना हो। ठीक है, तिजारत का मतलब प्रॉफिट लेना है भाई। हम एक सामान लाए, उस पर प्रॉफिट करके हमने बेचा, ये तो है तिजारत। लेकिन उस तिजारत की बुनियाद भलाई के ऊपर,
اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، سب سے بہترین کمائی تجارت کے بعد پہلے نمبر پر تجارت، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا اپنے ہاتھ سے انسان کا کام کرنا۔ بخاری شریف کے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھاتا۔ ما اکل احد طعاما الا ان یعمل الرجل بیدہ، انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے اس سے بہترین کوئی کھانا نہیں۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام؟ قرآن میں اللہ نے تو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ لوہے کو جیسے چاہے ویسے موڑ، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے کھاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے بڑے جلیل خلق ہے۔ تو معاشی مسئلہ میرے بھائی بڑا ہے مسئلہ ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم ہمیشہ کاروبار میں بالکل آگے رہیں گے، کبھی ہم فیل نہیں ہو سکتے، کبھی ہمارے کاروبار میں مندی نہیں آ سکتی، کبھی ہم پر مصیبت آئے گی؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ آپ کی روزی روٹی متاثر۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کو سایہ کو یاد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان مصیبتوں میں جو صبر کریں گے ہم ان کو بشارت سنا دیجیے، اے نبی ان کو بشارت سنا دیجیے۔ تو زندگی میں آزمائشوں میں ایک آزمائش روزی روٹی کی، مگر یہاں یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کی روزی روٹی پر مصیبت آئے تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے، اپنی حرکتوں پر نظر ڈالنی چاہیے، کہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو اللہ ناراض نہیں، اس لیے کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کے بزنس اور آپ کے روزی۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ شہر والے، اگر یہ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگے تو ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن جب انہوں نے ہمارے حکم سے منہ موڑا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی۔ انسان کے گناہوں کا اثر اس کی روزی روٹی پر پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے رہا ہوں، ہمیں زندگی میں کتنی روزی ملے گی یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہم کو کتنی روزی ملنے والی۔ کب لکھا ہے؟ جب اپنی ماں کے ہم پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے تھے، ہم 120 دن کے تھے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتہ بھیجا جاتا ہے بچے کے اندر روح پھونکتا ہے، اسی لیے علامہ البانی کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد کا بچہ مرا ہوا پیدا ہو تب بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روح ڈالتی ہے اس میں۔ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ بات ملتی ہے کہ بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر زندگی کا اثر پایا جائے تب جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بچہ اگر رویا ہے تب جنازے کی نماز بہت ہی ضعیف ہے۔ اور اس بارے میں کوئی دوسری صحیح حدیث موجود ہے تو علامہ البانی کا موقف یہی اور یہی زیادہ مضبوط نظر آتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد کا اگر بچہ ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ 4 مہینے کا عمر روح ڈال دی گئی اور فرشتے کو حکم دے دیا گیا وہ 4 چیزیں لکھتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، وہ کیا عمل کرے گا، اس کا اجل، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، 60 سال 70 سال 30 سال 10 دن جو بھی عمر ہے عمر لکھ دیا ہے، وَرِزْقُ، اس کو رزق کتنا ملے گا لکھ دیا، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی جب لکھ دیا گیا تو ہم عمل کیوں کریں؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور یہ لکھ دیا گیا کہ اب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، عمل کیوں کریں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، عمل کرو اس لیے کہ جو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اسی کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ جس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، جس کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان۔ تقدیر کو دلیل بنا کر کے آپ عمل سے پیچھے نہیں رہے، آپ کو عمل کرنا ہے، لیکن تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری روزی روٹی لکھی ہے تو ٹھیک ہے، ہم چاہے اچھا کام کریں چاہے برا کام کریں، چوری کریں بےایمانی کریں، ہماری روزی تو ہم کو مل کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے گناہ کا کام کیا، آپ کے حصے کی روزی اللہ تبارک و تعالی جو آپ کی تقدیر میں لکھی تھی وہ چھین لی جائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تقدیر میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں ایسا بھی پوائنٹ رکھا ہے کہ اللہ تقدیر میں جس چیز کو چاہے گا باقی رکھے گا، جس چیز کو چاہے گا مٹا دے گا۔ اللہ آپ کی تقدیر میں لکھتا ہے اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی تو آپ کی عمر میں برکت ہو جائے گی، آپ کو عمر ملنے والی ہے 60 سال، اللہ 65 کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا وَلَا يَزِيدُ الْعُمْرَ إِلَّا الْبِرُّ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه، بندہ اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ کتنی بدنصیبی کے بات ہے۔ آج کوئی سوچتا ہے ہماری دکان نہیں چلتی، ہم تو اسی پر غور کرتے کہ ہمارا آئٹم صحیح ہے کہ نہیں، ہماری دکان کا لوکیشن صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا بزنس کرنے کا طریقہ صحیح۔ بالکل یہ سب آپ اس پر ڈسکس کریں، غور کریں، مگر اپنے اعمال پر بھی غور کریں، اپنی حرکتوں پر بھی غور کریں ہمارا، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناگوار ہو سکتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہوں تو اپنی بیوی کے اخلاق پر اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، اپنی سواری کے پھسلنے میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ سواری سے جا رہا ہوں، سواری پھسل گئی، اس میں بھی میں اپنے گناہ کا اثر محسوس کرتا ہوں کہ او میں نے گناہ کیا تھا، یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ، یہ محاسبہ ہمارا ہے۔ تو گناہ جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے روزی روٹی کو لے کر۔ اب سوال یہ ہے کہ روزی روٹی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس پر آج ہم تھوڑی سی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے کہ اسلام نے معاشی مسائل کا کیا حل بتایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مال آپ کا نہیں، مال اللہ نے آپ کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ جو اگر آپ نے دماغ میں پال کے رکھا ہے یہ میری کمائی ہے، یہ میرا مال ہے، آپ کا نہیں، اللہ نے آپ کو دیا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین کے نیچے جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور تو کہہ رہا ہے میرا ہے۔ اللہ نے یہ مال تجھے دیا ہے، تو یہ جو کیپٹلزم ہے دنیا کے اندر اس کا رد ہو گیا قرآن کی سائنس۔ اسلام کے اندر کیپٹلزم نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال آپ کا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ پونجی بازی نظام، اسلام کے اندر اس کو نیگلیکٹ کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ مال آپ کا نہیں، اس مال میں آپ کے بچوں کا حق ہے، اس مال میں غریبوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے زکات کا حکم دیتے ہوئے کیا کہا؟ حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، کہا کہ اے معاذ بن جبل جاؤ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، نماز کا حکم دینا، اس کے بعد زکات لینا، زکات کا حکم دینا، تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ امیر کے حق میں غریب کا، امیر کے مال میں غریب کا حق ہے وہ زکات، امیر کی نسب پہ احسان ہے۔ تو پونجی بات نہیں ہے اسلام میں، کیپٹلزم نہیں ہے اسلام۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں پارے کی پہلی آیت میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تو ان پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے جو اڑ کے جا نہیں سکتے، ان جانوروں کو بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے جو اپنے دل سے نکل نہیں سکتے، اللہ ان لاچاروں کو بھی پانی کے قطرے پہنچاتا ہے جو پانی تک پہنچ نہیں سکتے۔
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ سب کا ٹھکانہ جانتا ہے، کون کہاں پیدا ہوا اور کون کہاں مرے گا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ، ہر ایک کی تمام زندگی کا کچا چٹھا اللہ کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ تو تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، مال آپ کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، میرے بندو جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس مال میں سے تم اللہ کے بندوں کو دو۔ اللہ نے تم کو مال دیا ہے، مال تمہارا نہیں۔ تو قارون تک پڑھو، قارون کی سوچ کیا تھی کہ قارون جو ہے بہترین کپڑے پہن کر کے نکلا، اور قارون کی قوم میں جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے قارون کی سچ دھج دیکھی، کہا کہ ہائے ہائے کتنا خوش نصیب ہے قارون، کیا کپڑا پہنا ہے اس نے، کیا گلیمر ہے، کیا چمک ہے، کیا دمک ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی وہ سب کچھ مل جائے جو قارون کو ملا۔ تو قارون نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم، کہا کہ یہ دولت تو میرے علم اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر مجھے ملی۔ قارون کو یہ ناز تھا کہ یہ دولت میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کی تقسیم علم اور عقل کی بنیاد پر کرتا تو دنیا کے سارے عقل مند اربپتی ہوتے اور سارے بیوقوف بھیک مانگتے ہوتے۔ اللہ کی روزی کی تقسیم جو ہے وہ عقل اور علم کی بنیاد پر ہے۔ حضرت علی کا شعر ہم لوگوں نے بچپن میں عربی درجات کی ابتدائی کلاسز میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ حضرت علی کہا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں، ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں کے لیے مال۔ اللہ بہت سے جاہلوں کو مال دیتا ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے جینیس لوگ ہیں، وہ بیچارے بڑی معمولی زندگی گزار رہے ہیں، اور جاہل آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، اسٹوپڈ آدمی ہے، اب کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ تو یہ بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی روٹی کا تعلق انسان کے علم اور عقل سے۔ انسان سمجھدار ہو، انسان علم حاصل کرے، مگر اس کی بنیاد پر اس کو روزی روٹی مل ہی جائے، اس کی روزی روٹی میں کشادگی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے۔ تو مال اللہ کا ہے، اور اسی لیے آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی تو نے کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے جوانی کہاں گزاری، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کیا۔ مال جب اللہ کی امانت ہے تو مال کے بارے میں سوال ہوگا، تو خرچ کا۔ تو معاشی مسئلے کے